بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور دیگر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رمضان شریف کی بہت خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس ماہ مبارک میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنا یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی پہ در پہ نازل ہوتی ہے اور نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس سے مراد اس سے امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو حصول جنت کا باعث ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازوں کا کھولا جانا اپنے حقیقی معنی پر اس شخص کے حق میں معمول ہے جو رمضان میں وفات پا جائے اور اس کے اعمال فاسد نہ ہوں۔ محدث مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ روزہ داروں کے عمل کو اچھا جان کر ان کے لیے جنت کو تیار کرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے روزہ داروں کی بڑی عزت افزائی ہے۔ اور دوزخ کے دروازوں کے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے کہ جو جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہوں، کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے، اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو جکڑ دینا اس سے امر گناہ ہے کہ شیطانوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے جاتی رہتی ہے، اور غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ شیطانوں کے جکڑے جانے کا مفہوم کیا ہے۔ اگر ظاہری معنی پر معمول کیا جائے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض نافرمان لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر وہ ایک قسم کا گناہ ترک کر رہے تو دوسری قسم کو اختیار کر لیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانوں کو جکڑے جانے کی علامت ہے کہ گناہوں میں مجروح ہونے والا اکثر لوگ رمضان میں باز آ جاتے ہیں، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے لگتے ہیں، اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی حاصل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں علل اعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے ان کے شریر نفس کی جڑوں میں سرد کر جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسی دوسری حدیث کے الفاظ سے واضح ہے شیاطینوں کے سردار کو جکڑا دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب شیاطین کو جکڑ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطانوں کے سردار ابلیس کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے چیلے چانٹے نہیں جکڑے جاتے بلکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کا وقوع شیطانوں پر ہی منحصر نہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر اس کے جکڑنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے اس کی سرکشی اور طغیانی کی شوکت ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو خدا بھی جانتا ہے کہ وہ کیا گل کھلاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لو لشکر اور چیلے چانٹوں کی تعداد پر مغرور ہے۔ اس کا یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے روحانی ماحول میں چونکہ روزہ دار نیکوں میں مشغول اور برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، لہذا وہ شیطانی اغوا اور وسوسے کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطین کو اس لیے بھی جکڑا دیا جاتا ہے کہ مکلف انسانوں کو عذر کو رفع کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں لفظوں میں انسان کو اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب شیاطین کو اغوا سے روک دیا گیا ہے، اب ترک اطاعت اور گناہ کے کرنے کے لیے تیرے لیے کوئی عذر
باقی نہیں رہا۔ اگر تو اب بھی باز نہ آئے تو تیری کم بختی ہے اور بد نصیبی ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس محل سے داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے کئی دروازے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔